بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمت روحانیت چینل میں خوش آمدید۔ معزز سامعین کرام، بہت سی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جس کا علاج اللہ کریم نے مختلف ذرائع میں رکھا ہوتا ہے، مختلف طریقہ ہائے علاج میں اس کا علاج موجود ہوتا ہے۔ ان بیماریوں میں سے ایک بیماری جو بہت سے لوگوں کو لگ چکی ہوتی ہے، بہت سے لوگوں کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ گردے کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ گردے کی بیماریوں میں سے گردے میں زخم ہونا، گردے میں پتھری کا آ جانا، یا ریت کچرا آ جانا، یا گردہ پھول جانا، یا خدا نخواستہ یہاں تک بات پہنچ جائے کہ ڈائلیسس تک بھی کچھ مریضوں کی یہ تکلیف پہنچ جاتی ہے، تو اس کے لیے مختلف طریقہ ہائے کے علاج جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، ایلوپیتھک میں، ہومیوپیتھک میں، طب نبوی میں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کریم کے کلام میں بھی ان بیماریوں کے لیے ایک شافی اور مجرب علاج موجود ہے۔ یاد رکھیے، ہمارا جتنا زیادہ واسطہ اللہ کریم کے کلام سے پڑے گا، جتنا زیادہ ہم اللہ کریم کے کلام کو اپنے مسائل کے حل کے لیے پڑھیں گے، تو جب ہمیں اپنے مسائل اللہ کریم کے کلام سے حل ہوتے ہوئے محسوس ہوں گے، وہ نظر آئیں گے، تو ہمارا یقین بڑھتا رہے گا، ہم مزید مسائل کے لیے بھی اللہ کریم کے کلام کی طرف آئیں گے۔ تو آپ بھی اپنی عادت بنا لیں کہ آپ کے مسئلے کا حل اگر قرآن مجید میں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں، احادیث مبارکہ میں، روحانی علاج میں موجود ہے، تو آپ طبی علاج کے ساتھ ساتھ روحانی علاج کی طرف بھی آئیں، طبی علاج بھی جاری رکھیں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کریم کے کلام، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان، جو روحانی علاج ہے اس کی طرف بھی آئیں، جو شریعت کے مطابق ہے، جو باشرہ عالم باشرہ افراد آپ کو بتا رہے ہیں، تو آپ اس پر بھی عمل کریں۔ وہ آپ کو دیگر طریقہ ہائے علاج سے منع نہیں کرتے، آپ اپنے علاج کے ساتھ ساتھ یہ وظائف بھی جاری رکھ سکتے ہیں۔ اس کی برکت سے اللہ کریم کی رحمت سے امید ہے کہ آپ کو شفا جلد ملے گی۔ تو جو وہ میرے بہن بھائی جن کو گردوں کی تکلیف ہے، گردوں کے یہ مسائل ان کے ساتھ ہیں، خصوصاً سردی کے موسم میں پانی کم پیا جاتا ہے، اس وجہ سے بہت سے لوگوں کو گردے کی تکلیف آتی ہے، گردے کے مسائل پیش آتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوشش کریں کہ پانی زیادہ سے زیادہ پئیں، قہوہ پئیں، گرین ٹی پئیں، زیادہ سے زیادہ وہ چیزیں پئیں جس سے آپ کے گردوں کو پانی میسر آئے، پانی اس کو ملے۔ اور اگر زیادہ پانی نہیں پی سکتے ہیں تو جتنا زیادہ آپ قہوہ وغیرہ پئیں، تو اس سے بھی آپ کے پانی میں، جو آپ کے بدن میں جو پانی کی کمی ہے وہ پوری ہوتی رہے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کریم کے کلام سے شفا یابی کے لیے، اللہ کریم کے کلام سے علاج کے حصول کے لیے ایک مجرب وظیفہ آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ جو ڈائلیسس کے مریض، جو گردے میں پتھری والے مریض، جس کے گردے میں زخم ہو یا ریت ہو، اس میں گردے کی کسی قسم کی بھی ان کو تکلیف ہے، تو وہ یہ وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ العزیز اللہ کریم کے کرم سے یہ گردے کی تمام تکالیف اللہ پاک کے فضل و کرم سے ختم ہو جائیں گی۔ صبح نہار منہ آپ نے سورہ علم نشرح، 30ویں سپارے میں سورہ انشراح، سورہ علم نشرح، یہ آپ نے 7 بار پڑھنی ہے، پھر وہ 1 گلاس پانی دم کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ قریش، لإیلاف قریش، یہ سورت آپ نے 7 دفعہ پڑھنی ہے اور پانی دم کر دینا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ پانی، 1 گلاس پانی آپ نے پی لینا ہے۔ روزانہ آپ نے صبح نہار منہ 1 گلاس پانی پر 7 دفعہ سورۃ علم نشرح، سورۃ انشراح اور سورۃ قریش، لإیلاف قریش، یہ 7 بار آپ نے پڑھ کر پانی دم کرنا ہے، وہ پانی پی لینا ہے۔ جو مریض خود یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو قرآن مجید کی تلاوت آسانی سے نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے گھر کا کوئی دوسرا فرد جو قرآن مجید کی تلاوت بآسانی کر سکتا ہے، گھر کا کوئی دوسرا فرد بھی وہ یہ وظیفہ پڑھ کے پانی دم کر کے ان کو دے سکتا ہے۔ جو روحانی علاج ہے، جو قرآن و حدیث سے شرعی علاج کیا جاتا ہے، اس کا فائدہ یہ ہے کہ دیگر طریقہ ہائے علاج جتنے بھی ہیں، اس میں اس مریض کو ہی وہ دوا استعمال کرنی ہوتی ہے، مریض کو ہی وہ چیز، چاہے انجیکشن ہو وہ برداشت کرنا ہوتا ہے، چاہے وہ ڈرپ ہو وہ برداشت کرنا ہوتا ہے، چاہے گولی ہو وہ کھانی ہوتی ہے۔ یہ روحانی علاج ہے جس میں اگر مریض خود وہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتا تو دوسرا کوئی بھی اس کی جگہ وظیفہ پڑھ کے ان کو دم کر سکتا ہے اللہ کریم کے کلام سے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ گردے کے تمام مریضوں کو اللہ کریم شفا عطا فرمائے گا۔ آپ سب سے پہلے یقین رکھیں، اللہ کریم کے کلام پر اعتماد رکھیں، اس کے بعد یہ وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ العزیز گردے کی تمام بیماریاں آپ کی ختم ہو جائیں گی۔